نے سب گھر بار کو، کاروبار کو، سب کو چھوڑا اور حق کے لیے اپنے بچوں کو بھی قربان کیا، اپنی جانوں کی بھی پرواہ نہیں کی. وہ اصحاب رسول ہیں جنہوں نے اسلام کی اساس کو بچایا، بس سب کچھ قربان کیا. اب اگر وہ حضرات صحابہ ہی کی ذات کو متنازع کر دیا جائے تو پھر حق نہیں رہے گا، پھر قرآن بھی مشکوک ہو جائے گا، کیونکہ وہ اصحاب رسول نے لکھا ہے. وحی الہی جو اللہ کی طرف سے محبوب خدا پر قرآن نازل ہوتا تو وہ کاتب وحی لکھتے اس کو. پھر اذان بھی متنازع، نماز بھی متنازع ہو جائے، شک پیدا ہو جائے گا نا. جب ان پاکیزہ ہستیوں پر زبانوں کو دراز کیا جائے گا تو سب چیز کیا کہتے ہیں، مشکوک ہو جائے گی، متنازع ہو جائے گی. تو ان تمام مقتدر ہستیوں میں ایک جلیل القدر صحابی حضرت امیر معاویہ بھی ہے. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام کو کس طرح سمجھایا. سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں دعا کی. سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اللہم اجعلہ ہادیا و مہدیا و اہد بہ. بیچ میں جو 2 بٹن ہیں نا ان کو کم زیادہ کریں. فرمایا امیر معاویہ وہ خوش بخت صحابی ہیں جو ہدایت یافتہ بھی ہے اور لوگوں کے لیے بھی ہدایت ہے، یعنی خود بھی ہدایت یافتہ ہے. اب مجھے بتائیں کہ جس کو میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام ہادی و مہدی کہیں، ہدایت یافتہ کہیں، اور جس کے سبب لوگوں کو ہدایت ملے، اس کو کوئی گمراہ کہہ سکتا ہے؟ کیسے کہہ سکتا ہے؟ جس کو رسول اللہ کی ذات ہدایت یافتہ کہہ دے وہ کیسے گمراہ ہو سکتا ہے؟ نعوذ باللہ من ذالک. اور اس بات اس کو کم کریں، وہ جو 2 چھوٹے بٹن نا بڑے کے ساتھ بیچ والے، ہاں اس کو. رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے جتنے بھی اصحاب ہیں، کم کریں اس کو، بالکل ختم نہیں کریں، بیچ میں رکھیں اس کو 2 چھوٹے بٹنوں کو. جتنے بھی اصحاب ہیں نا وہ تمام اصحاب رسول حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار کا شرف پا کر صحابی بنے. حضور کو دیکھا ہے تو صحابی بنتا ہے نا. آج اگر کوئی خواب میں محبوب خدا کی زیارت کر لے وہ صحابی نہیں ہوگا. ظاہری آنکھوں سے جو محبوب خدا کا دیدار کر لے ایمان کی حالت میں، دیکھنے والا تو ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، عتیبہ اور شیبہ بھی ہیں، لیکن ایمان کی حالت میں. تو صحابی عمل سے نہیں بنتا، صحابی محبوب خدا کے دیدار سے بنتا ہے. تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں محبوب خدا فرما رہے ہیں کہ یہ ان کے لیے دعا فرمائی اللہم اجعلہ ہادیا و مہدیا واہد بہ. اے اللہ معاویہ کو ہادی و مہدی یعنی ہدایت یافتہ اور دوسروں کے لیے ذریعہ ہدایت بنا. امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سلطنت جو تھی نا
اس کی مدت آپ نے شام میں 40 برس ہے۔ خلفائے راشدین ہم 4 کہتے ہیں نا، ابو بکر، عمر، عثمان و علی، لیکن 5 ہیں اصل میں۔ امام حسن بھی ہیں، یہ سب خلیفہ راشد ہیں۔ اور ان کے بعد امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ اسلام کے سب سے پہلے بادشاہ ہیں، سلطان ہیں، بادشاہ ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بہت پیاری دعا ارشاد فرمائی، اللہم مکن لہو فی البلاد وقیسو العذاب، اے اللہ معاویہ کو شہروں کی حکومت عطا فرما۔ اور مجھے بتائیں، جن کی سلطنت کے لیے محبوب خدا دعا دے کہ اللہ انہوں شہروں کا حاکم بنا اور عذاب قبر سے بچا۔ یہ مصطفیٰ جان رحمت کی بابرکت دعا تھی کہ اللہ نے حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت میں، یعنی آپ نے بڑے تجدیدی کام کیے۔ اسلامی بیڑا جو تھا نا، جہاز، سب سے پہلے بنانے والے یہی تھے۔ اور اللہ نے ایسا علم عطا فرمایا کہ آپ کو قرآن و حدیث کا بھی علم تھا۔ اور سب سے بڑی بات میں آپ کو بتاؤں کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں جو طعن و تشریح کرتے ہیں، برا کہتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو دعا دی، تو اللہ اس دعا کی یہ برکت تھی کہ آپ کو قرآن کا علم بھی تھا اور حساب کتاب بھی جانتے تھے آپ۔ یہ محبوب خدا کی دعا تھی۔ سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم علمہ الکتاب والحساب، اے اللہ معاویہ کو قرآن، کتاب سے مراد قرآن ہے، اور حساب کا علم عطا فرما۔ اب جو کاتب وحی ہو، جب محبوب خدا پر قرآن نازل ہو اور رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جنہیں بلا کر قرآن کی کتابت کروائیں، جو کاتب وحی ہو، وہ کتنی مقتدر شخصیت ہوگی، جو اللہ کے قرآن کے امین ہوئے۔ امانت دی جا رہی ہے نا انہیں، معاویہ یہ جو قرآن نازل ہوا ہے اس کو لکھو۔ جو قرآن کا امین ہو اس کا مرتبہ کتنا بلند و بالا ہوگا۔ اب بعض لوگ جو ہے نا یہ سوچا چھوڑتے ہیں کہ نعوذ باللہ من ذالک، جو امیر معاویہ ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، نعوذ باللہ۔ دیکھیں، کسی صحابی کے لیے ذرہ برابر بھی دل میں میل لانا آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا، ایمان سے خالی کر دے گا، پتہ بھی نہیں چلے گا، چونکہ یہ وہ ہدایت کے نور ہیں جن کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا کسی ایک کو پکڑ لو، ایک کو کامیاب ہو جاؤ گے، کسی بھی صحابی کو۔ اور جماعت صحابہ میں تقریباً 1.25 لاکھ صحابہ میں چند مقتدر ہستیاں ایسی ہیں کہ جن کو ایک نمایاں حیثیت حاصل تھی، ان میں حضرت امیر معاویہ ہیں۔ سب چھوڑے، ایک بات، 100 باتوں کی ایک بات بتاؤں میں آپ کو۔ ایک بڑی پیاری حدیث پاک محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ یہ جو میرے رشتہ دار ہیں، بڑی پیاری حدیث ہے یہ، سسرالیہ رشتہ دار، فرمایا یہ میرے وزراء ہیں۔ یہ حدیث میں نے ابھی پڑھی تھی۔ اپنے سسرالیہ رشتہ داروں کے بارے میں فرمایا کہ یہ سب میرے وزراء ہیں۔ اب آپ دیکھیں، حضرت سیدہ ام حبیبہ ہماری کون ہے؟ ہماری ماں ہے، ماں ہے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح فرمایا ہے۔ جس
گھرانے سے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام تعلق قائم کریں، جس گھر میں محبوب خدا دولہا بن کر تشریف لے جائیں، رسول اللہ کو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی. یہ کیسے مسلمان ہیں جو اپنے آپ کو مومن کہیں، مومن بھائی، مومن بھی کہیں، اور جس گھر سے ان مومنوں کو ماں عطا کی گئی، ام المومنین ہے نا جو حضور کی ازواج ہیں، ان کے بارے میں، ان کے والد کے بارے میں، ان کے بھائی کے بارے میں زبان دراز کرے، کتنی تکلیف ہوتی ہوگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو حضرت امیر معاویہ جو ہیں، ان کی سگی بہن ہے ام حبیبہ، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہیں. یہ رشتے میں ہمارے ماموں ہیں، اور حضور کی وہ زوجہ ہماری ماں ہے، ماں. آپ دیکھیں سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس کے بیٹے؟ علی کے بیٹے ہیں نا. اور امام حسین کس کے بیٹے ہیں؟ وہ بھی علی کے بیٹے ہیں. اور حضرت علی کی شجاعت پچھلے جمعے ہم نے سنی، کتنے بہادر تھے آپ. اور کربلا میں امام حسین نے ثابت کیا کہ کتنے بہادر ہیں وہ، باطل سے ٹکرا گئے. چند لوگ، چند نفوس قدسیہ اور ہزاروں کی تعداد، کوئی ویلیو نہیں رکھتی. حق پر ڈٹ جانا اصل چیز ہے. تو جس طرح امام حسین علی کے بیٹے ہیں، اسی طرح امام حسن بھی تو علی کے بیٹے ہیں نا. جب امام حسن امیر معاویہ سے صلح کر لیں کہ امت میں افتراق نہ پیدا ہو، اب کسی کی ضرورت ہے کہ وہ اختلاف کرے، اور صرف اپنی خلافت سے دستبردار ہونا ہی نہیں ہے، بلکہ حضرت امیر معاویہ کی بیعت کرنا بھی ثابت ہے. امام حسن نے بھی بیعت کی، امام حسین نے بھی امیر معاویہ سے بیعت کی. اور صرف بیعت نہیں کی، حضرت امیر معاویہ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات ظاہری میں حضور کے گھرانے سے محبت کرتے تھے، یہ محبت ان کا ایسا شیوا تھا کہ رسول اللہ کے خاندان کے ساتھ صلہ رحمی اور حسن سلوک اپنے خلافت میں بھی کی. اور امام حسن امیر معاویہ کے جو تحفے تھے، اگر کسی کے لیے دل میں رنجش پیدا ہو جائے تو اس کے تحفے بھی قبول نہیں کرتا، لیکن حضرت امام حسن قبول کرتے تھے. بلکہ ایک جو ہے نا، وہ جب حضرت علی کا امیر معاویہ کا اختلاف ہے، اختلاف ہو سکتا ہے، اور علماء فرماتے ہیں وہ اختلاف اجتہادی ہے، وہ کوئی ذاتی نہیں ہے. جب عیسائیوں نے دیکھا کہ یہ تو آپس میں ان کا اختلاف ہے، انہوں نے کہا ہم آ رہے ہیں لڑنے کے لیے. امیر معاویہ نے خط لکھا کہ لوٹ جاؤ، اگر میں نے علی سے صلح کر لی نا تو تمہاری اینٹ سے اینٹ بجا دی جائے گی. ان عیسائیوں پر بڑا رعب پڑا اور وہ واپس لوٹ گئے. تو حضرت امیر معاویہ کا یہ انداز اختیار کرنا اور ایک تحریر لکھ کے بھیجنا، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ہمارا اختلاف کوئی ذاتی نہیں ہے، دین کے خاطر ہم ایک ہیں. ہاں، وہ اختلاف کیا ہے؟ وہ عثمان غنی کی شہادت کا قصاص کا مطالبہ ہے، یہ بھی ذہن میں رہے. وہ قصاص کا مطالبہ ہے، اور سازشیں اتنی سخت ہیں کہ اسلام کی بنیادیں ہل رہی ہیں، لرز رہی ہیں، اتنی سازشیں. بھائی امیر المومنین عثمان غنی کو ان کے گھر میں شہید کر دیا جائے، خارجی کتنی سازشیں کر رہے ہو. مسجد نبوی شریف میں خارجی نمازیں پڑھا رہے ہو، صحابہ مسجد کی طرف بھی نہ جائیں، ایسی سازشیں ہو رہی ہوں. ایک طرف تو ان کا عمل بتاتا ہے کہ ہر کسی کے پیچھے نماز نہیں ہوگی، بھلے وہ مسجد نبوی شریف کا امام کیوں نہ ہو. اگر وہ غلط ہے تو اس کے پیچھے نماز نہیں ہوگی، صحابہ نہیں گئے نماز پڑھنے. اس کٹھن وقت میں فوری طور پہ حضرت علی کا عثمان غنی کے شہادت کا بدلہ لینا یہ آسان نہیں تھا. امیر معاویہ کا مطالبہ تھا، ایسا فوراً ہونا چاہیے. لیکن
اب اس اختلاف کو لے کے بیٹھ جائیں اور ساری زندگی اس پہ ماتم کرتے رہیں کہ یار یہ کیا ہو گیا، علی سے اختلاف کر لیا، علی سے اختلاف کر لیا، جو علی سے لڑے گا وہ جہنمی ہو جائے گا، جو علی کے سامنے کھڑا ہوگا نعوذ باللہ من ذالک، پتہ نہیں کیا کیا کہنے والے کہتے ہیں۔ اس شر سے بچیں، ایسی سوچ کو ایک تھپڑ رسید کریں، ایسی سوچ رکھنے والے کو، اور اپنے ایمان کو بچائیں۔ اور امام حسن کا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں دستبردار ہونا اور اپنی جو ہے وہ خلافت ان کے سپرد کرنا، یہ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ غلط ہوتے تو حضرت امام حسن بھی ٹکرا سکتے تھے، امام حسین کے بھائی ہیں، لیکن نہیں ہوئے، چونکہ رسول اللہ نے فرمایا تھا میرا یہ بیٹا دو مسلمانوں میں صلح کرا دے گا۔ اللہ کے رسول نے دونوں کو مسلمان کہا، آپس میں اختلاف ہو جائے گا، جنگ بھی ہو سکتی ہے، لڑ بھی سکتے ہیں، لیکن اللہ کے رسول نے فرمایا دو مسلمان گروہ میں، یعنی یہ نہیں کہا کہ ایک اس میں مسلم نہیں ہوگا، دو مسلمان گروہ میں، اور امام حسن نے صلح کرائی۔ بہرحال اللہ رب العزت یہ تاریخ کا حصہ ہے، اور چونکہ یہ اصحاب رسول ہیں، محبوب خدا نے ان کے فضائل بیان کیے، تو 22 رجب کو حضرت امیر معاویہ کا وصال ہوا۔ ان کی عمر اس وقت 78 تھی، 2 کم 80 برس۔ ملک شام میں آپ کا مزار فائز انوار بھی ہے۔ اللہ کروڑ کروڑ رحمت نازل فرمائے حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مرقد اطہر پر، اور اللہ ہمیں صحابہ کے بارے میں ذرہ برابر بھی میل نہیں لانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اس عقیدے، اس نظریے سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، آمین بجاہ سید المرسلین وما علیہ الا البلاغ۔